تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے پاکستان کی امت مسلمہ کی فوج ہے، اور جتنا میں نے اس فوج کو دیکھا ہے، جتنے ان کے افسروں سے میں ملا ہوں اور بہت بڑی سطح پہ، تو میں اس بات کو بہت اچھے طریقے سے کہتا ہوں، اور میں اس کا آخرت میں بھی جواب دوں کہ ہماری فوج اسلامی فوج ہے۔ اور اگر آپ کو شک ہو تو آپ مصر میں چلے جائیں، سعودی عرب میں چلے جائیں، امارات میں، قطر میں، بحرین میں، کویت میں، کسی بھی ملک میں چلے جائیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا جو فوجیں لبرل ہوتی ہیں وہ کیسی ہوتی ہیں۔ آپ نے وہ فوجیں دیکھی نہیں ہیں ابھی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں سیاسی عدم استحکام عروج پر، معاشی عدم استحکام سب کے سامنے ہے کہ ہماری معیشت کہاں پہنچی ہوئی۔ صرف ایک مورچہ جو آخر میں ہے، ایک ستون بچتا ہے، وہ ہے فوجی قوت۔ اور جس طریقے سے سیاسی جماعتیں، مذہبی جماعتیں، دوسرے معاشرے کے لوگ ہر وقت فوج کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، فوج کے خلاف بولتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ فوج پہ تنقید تو کریں۔ جہاں جہاں فوج نے غیر آئینی کام کیا ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، غلط کام کیا ہے، اس پہ بولیں، احتجاج کریں، حق ہے آپ کو بولنے کا، لیکن یہ تنقید تعمیری ہونی چاہیے، مثبت ہونی چاہیے۔ اس تنقید کا مقصد فوج کے ادارے کو کمزور کرنا نہ ہو۔ بہت سے لوگ اسلام کو تو گالی نہیں دے سکتے، مسلمانوں کو گالیاں دیتے، بہت سے لوگ مدارس کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے تو وہ کسی محتمم کو برا بھلا کہیں گے۔ تو یہ جو طریقہ ہے کہ تنقید کو تحقیر کا اور ایک سازش کا ذریعہ بنا لینا، اور پاکستان اور اسلام کے دشمنوں کی آوازوں میں آوازیں ملا لینا، یہ بہت خطرناک ہے۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com